المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ہماری یونیورسٹی کے طالب علم علماء یونیورسٹی کے ماشاءاللہ کم عرصے میں 7 سپارے اس بچے نے حفظ کر لیے. اسی طرح ہمارے یونیورسٹی کے قول ہونہار طالب علم خوبصورت آواز میں تلاوت پیش کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں محترم محمد عاقب بھائی کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں. اس بھائی نے 3 سپارے حفظ کر لیے ہیں اور آپ کی جمی سے اس بھائی کی تلاوت توجہ سے سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهي حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. ہمارے مدرسے کے طالب علم محمد عاقب جو خوبصورت آواز میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہے تھے. یقیناً قرآن مجید کی تلاوت آواز کی خوبصورتی سے زیادہ تلفظ کا خیال رکھنا، لہجے کا خیال رکھنا، غنہ مد شد اور تجوید کے قواعد کا لحاظ رکھنا، یہ یقیناً بڑا اہم کام ہوتا ہے. اور بچے اس حوالے سے بڑے خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے، خوبصورت انداز میں. اب میں جس بچے نے سعادت مند نے قرآن مجید حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، حافظ محمد خبیر، میں دعوت دیتا ہوں وہ آپ کے سامنے اپنا آخری سبق پیش کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے آج کے معزز مہمان ہم سے محو خطوط ہوں گے.
نعمة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم أدخلني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم یہ تھے محترم حافظ خدایب صاحب جنہوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ہم اس بچے کو بھی اور انتظامیہ کی طرف سے اس بچے کے والد صاحب کو اس بچے کی والدہ کو جنہوں نے اتنا عرصہ بڑی محنت سے بچے کو ہمیشہ کے لیے مدرسے میں بھیجا یقیناً ان کی محنتیں شامل ہیں اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں.
اللہ تعالیٰ اس بچے کو نیک بنائے اور ہماری انتظامیہ کی طرف سے نیک خواہشات ہیں اس بچے کے لیے، اور یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، اس بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کو یہ گفٹ مدرسہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مدرسے کا یہ اسی طرح روایت ہے، جو بھی بچہ حفظ کرتا ہے اس کو ادارے کی طرف سے یہ انعام پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دعوت دیتا ہوں محترم مدثر بن یوسف حجازی صاحب کو حفظہ اللہ تعالیٰ، انشاءاللہ مزید ہم کو اس موقع پر وہ نصیحتیں کرتے ہیں، بھائی جمی سے بیٹھیں اور گفتگو سماعت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف ہے، جو مالک ارض و سما ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، نبیوں کے امام، سرتاج الرسل، ختم الرسل، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ بہت بہت مبارک ہو بیٹے کو جس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اس کے والدین کو، اس کے اساتذہ کو، مسجد اور مدرسے کی انتظامیہ کو، آپ سب نمازیوں کو، اس کے گھر والوں کو۔ دیکھیے بلا شبہ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ظاہری طور پر چیزیں بڑی نظر آتی ہیں۔ ایک گولڈ میڈل کی کیا حیثیت ہے؟ ایک فرضی گولڈ میڈل کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن دنیا میں چرچا اور ہاہاکار مچی ہوئی ہے کہ پاکستان میں 40 سال بعد ایک بندے نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ دیکھیں جو بچے نے آخری سبق میں ابتدائی آیت پڑھی سورۃ البقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا صبغۃ اللہ، لوگو اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ تم مثالیں دو گولڈ میڈلوں کی، مثالیں دو دنیا کے انعام و اکرام کی، لیکن ذرا غور سے سنو تو صحیح، کتاب اللہ کو دیکھو تو صحیح، کتاب اللہ کو پڑھو تو صحیح۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اور لوگوں اللہ کے رنگ سے اچھا بھی کسی کا رنگ ہے؟ اب یہ میری اور آپ کی ترجیح ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کے سارے رنگ، یہ دنیا کی ساری چیزیں، یہ دنیا کی ساری رنگینیاں، یہ سارے کا سارا کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ کل من علیہا فان، اور آگے کیا کہا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بیٹے آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی حیثیت اور آپ کی اس مبارک بات کا اندازہ کہ دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ اس کے اندازے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر رکھا ہے، اور وہ فیصلے کا دن ہے، وہ بدلے کا دن ہے، وہ جزا کا دن ہے، وہ حساب کا دن ہے، وہ محشر کا دن ہے، جس دن ساری انسانیت جمع ہوگی
انبیاء، رسل، فرشتے، حوریں، ملائک، غلمان سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور میرے حافظ صاحب آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو عزت اور اکرام کیا جائے گا، آپ کا نام لیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ بس میرے بیٹے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس رنگ کو اترنے نہ دینا، اس رنگ کو ماند نہ پڑنے دینا۔ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اس سے اچھا کوئی رنگ ہو نہیں سکتا۔ مسجد کی انتظامیہ نے اپنی بساط کے مطابق، اپنے بجٹ کے مطابق آپ کی عزت کی ہے، آپ کا اکرام کیا ہے، لیکن آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ آپ کی شایان شان وہ دن ہوگا جس دن سارے انبیاء رسول جمع ہوں گے، آپ کا نام لیا جائے گا۔ میرے حافظ صاحب آئیے اقرا ورتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا، آئیے حافظ صاحب پڑھیے اور چڑھتے جائیے اور پڑھتے جائیے جس طرح تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ اس کو سمجھیں۔ مبارکباد کے مستحق کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پر لگا دیا، جنہوں نے قرآن کی تعلیم پر لگا دیا، اور اس کی کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ بیٹے تم سے بہترین کوئی نہیں ہے۔ میرے استاد جی آپ کو مبارک ہو، میرے قاری صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہمارے اوپر وہ رنگ ہی نہیں چڑھ سکا۔ ہم آپ کو تولتے ہیں، پیمائش کرتے ہیں۔ میری سوسائٹی کی پرابلم اور مشکل ہے۔ دیکھیں سوسائٹی کو ایسے بندے چاہیے جو سوسائٹی کے اندر کام کر سکیں۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جب ہمارے ہاں اکنامک ریوائول ہوا ہے، کامرس کا زمانہ تھا، لوگ کامرس کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ای کام، ڈی کام، سی کام، ہاں جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے تھے لوگ۔ اور تب سے لے کر آج تک ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر ایجوکیشن کا زمانہ ہے، کمپیوٹر سائنسز کا زمانہ ہے۔ ہمیں سوسائٹی میں ایسے لوگ چاہیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کام کرتے ہوں، جو ویب ڈیولپمنٹ کرتے ہوں۔ قرآن پاک کی تو ہمارے ہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے ہمارے معاشرے میں قرآن پاک کب پڑھا جاتا ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ ہاں جی قرآن پاک اس وقت پڑھا جاتا ہے جب کوئی بندہ مرنے لگا ہو اور مر نہ رہا ہو، جان نہ نکل رہی ہو۔ یہ عمومی پرسیپشن بتا رہا ہوں، آپ تو اہل توحید ہے ماشاءاللہ۔ یعنی عمومی طور پر قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ یار یاسین پڑھو اندی جان سوکھی نکل جائے۔ نمبر 2، جب کوئی بندہ مر جائے وہاں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، یا رمضان میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یا چوتھے نمبر پر جب کسی نے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرنا ہو اس کو قرآن کے سائے میں رخصت کر دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر جب قسم اٹھانی۔ مجھے دیانتداری سے بتائیں قرآن پاک اس مقصد کے لیے تھوڑی نازل ہوا۔ قرآن پاک کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پاک ہماری اخلاق کی کتاب ہے، ہمارے کردار کی کتاب ہے، ہماری سیرت کی کتاب ہے، ہمیں مینر سکھاتا ہے قرآن پاک۔ لیکن ہم نے قرآن پاک سے وہ لیا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں قرآن پاک کا 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ بھائی جب بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے۔ قرآن مجھے اخلاقیات بتا رہا ہے، مجھے مینرز بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے۔ میں نے یہ لیا ہی نہیں قرآن پاک سے، آپ دیکھ لیں۔ یعنی جو میری معاشرہ اور سوسائٹی ہے، ہمیں یہاں اچھی بات کرنے والے لوگ چاہیے ہی نہیں۔ ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ اگر ہمیں معاشرے میں ضرورت ہو کہ یہاں اچھی بات کرنے والے لوگ چاہیے تو قرآن والے بندے ہوں گے۔ اب چونکہ سوسائٹی کی مطلوب ہی نہیں ہے، سوسائٹی کو اچھی بات چاہیے ہی نہیں ہے۔ سوسائٹی کو کیا چاہیے؟ جھگتے، مذاق، بھانڈ، توا لگانا، ایک کوئی بات کرے اس کو آگے سے 36 سنانا۔ سوسائٹی کو تو ایسے بندے چاہیے۔ اگر کوئی بندہ وہ زبان کا مٹھا ہے،
اور اس کو کوئی بندہ باتیں کر دے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو گونگا سے، وہ تیرے منہ زبان نہیں ہے ایسی، تم ہی دونوں سنانیاں سن. یعنی ہم آگے سے زیادہ بڑبولا بولنے کو ایک آرٹ سمجھتے ہیں. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ میرا دین کیا کہتا ہے؟ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ نبی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آگے سے بات کرنا، آگے سے تو ترکی بترکی جواب دینا، یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے نا. فرمایا من سامتا نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ غصہ نہیں آتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ غصہ جب آئے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانا ہے، غصے سے درگزر کرنا ہے. میں کیا کہتا ہوں؟ میں غصے سے بہت بیٹھا، یہ تو میں مثال دیتا ہوں نا اپنی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، قرآن ہمیں انسان بناتا ہے، قرآن ہمیں دکھ درد میں کس طرح لوگوں کے کام آنے ہیں، قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. ہم نے قرآن سے وہ سیکھا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے قرآن پاک حفظ کرنا، لیکن اس کو سمجھنا کب ہے؟ ہم نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا. اللہ نے قرآن پاک میں یہی تقاضا کیا ہم سے. آپ کا ماشاءاللہ یہاں مستقل مدرسہ قائم ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی جب شاہد بھائی کے بیٹے کا قرآن پاک مکمل ہوا، مجھے یہاں آ کر آپ لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. تو ابھی بھی بیٹے کا قرآن پاک مکمل ہوا، تو میں آپ انتظامیہ سے اور اساتذہ سے اور آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہم جہاں بچے کو 2 سال میں حفظ کرواتے ہیں، 2.5 سال میں کروا دیں، اس کو تھوڑی سی سمجھ دے دیں قرآن پاک، اس کو بتا دیں کہ قرآن پاک کا اصل تقاضا کیا ہے، سلیکٹیو صورتوں کا ترجمہ کروا دیں اس کو. میں ایک مثال دیتا ہوں. میں یہاں مغل پورہ میں جو سوسائٹی پبلک سکول ہے، وہاں کچھ دیر مجھے موقع ملا پڑھانے کا. ایک دن میں کلاس میں گیا تو میرے ہاتھ میں چھتری تھی، تو میں نے وہ دروازے کی دہلیز کے ساتھ رکھ دی. میں نے جان بوجھ کر ایک بچے کو کہا، آپ کو پتا ہے چھتری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سب کو پتا ہوگا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور اس کا پہلا لیٹر کیا ہوتا ہے؟ یو. یو سے امبریلا بنتا ہے. میں نے بچے کو کہا بیٹے مجھے یہ یومبریلا پکڑانا. کیا بولا میں نے؟ وہ ہنسنے لگے سارے بچے، کہتے سر یہ یومبریلا نہیں ہوتا ہے، یہ امبریلا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا، ہو سکتا ہے پھر میرا کنالوجی غلط ہو. کیا بولا میں نے؟ وہ کہتے سارے ہنسنے، کہتے سر یہ کنالوج نہیں ہوتا، کہ سائلنٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہ نالج ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ نالج ہوتا ہے. میں نے کہا یار آفرین ہے بھائی تمہارے استادوں کو، شاباش کہ تم پدے پدے بچوں کو انہوں نے یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ یومبریلا نہیں ہے، یہ امبریلا ہے. یہ کنالج نہیں ہے، یہ نالج ہے. یہ کنائف نہیں ہے، یہ نائف ہے. میں نے کہا اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ تمہیں سورۃ الفاتحہ آتی ہے؟ کہتے ہاں جی آتی ہے. میں نے بچوں کو کہا کہ اچھا مجھے، میں 4-5 بچوں سے پوچھتا ہوں ذرا ٹیسٹ کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت سناؤ. اچھا اب میں کوئی خطیب تو ہوں نہیں ہوں، قرآن پاک کی مجلس سے میں آ گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو 4-5 بچوں سے پوچھ لیا جائے، ایک ایکسپیریمنٹ ہم کر لیتے ہیں. اجازت ہے؟ پوچھ لینا. اچھا اب کئی بندے کہیں گے جی مجھے شرم آتی ہے، یعنی ہمیں قرآن سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو میں 2-3 دانے چیک کرتا ہوں، ایک ایکسپیریمنٹ، ایک تجربہ، ایک سروے سامنے آ جائے گا. تو میں جس کو کہوں وہ مہربانی کر کے دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا. غلط پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک پڑھیں گے تو شاباش مل جائے گی. 2 ہی چیزیں ہوں گی نا، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہوگی. ہم کوئی جرمانہ تھوڑی کریں گے کہ بھائی تمہیں غلط کیوں پڑھا. اگر کوئی بندہ غلط پڑھے گا تو اس کی یہاں اصلاح ہو جائے گی، اور اگر کوئی ٹھیک پڑھے گا تو ہم کلیپنگ تو نہیں کریں گے، لیکن اس کو ماشاءاللہ، جزاک اللہ، تبارک اللہ، مطلب اس کو شاباش دے دیں گے، اس کو بدائی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو 2-3 بندے جو ہیں وہ اعزازی طور پر میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ جھجک محسوس نہ کریں. طالب علموں سے بھی 2-3 بڑے بندوں سے بھی، سر آپ بیٹھ کر زور سے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت زور سے پڑھ دیں گے. آپ
سر زور سے یہی دوبارہ پڑھ دیں. الحمدللہ رب العالمین. اوکے سر آپ بھی پڑھ دیں پلیز. الحمدللہ رب العالمین. سر پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. سبحان اللہ. بس جی یہ 3 میرے بڑے بھائی ہیں محترم ہیں. سر آپ بھی پلیز زور سے. الحمدللہ رب العالمین. اب استاد جی ذرا مائک لیں. میں استاد جی سے کہتا ہوں کہ استاد جی بھی پڑھ دیں ذرا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بس بس. اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. آپ نے صحیح پڑھا ہے, جس طرح آپ کو پڑھایا گیا آپ نے پڑھ دیا. اب جس طرح استاد جی نے پڑھا ہے اب مجھے بتائیں استاد جی نے صحیح پڑھا تھا کہ سر آپ نے صحیح پڑھا؟ obvious. اب غلطی کیا ہے؟ what is the difference between الحمدللہ and الحمدللہ؟ فرق کیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کس نے بتانا تھا؟ میری بچوں کی میڈم اور مس نے بتا دیا یہ امبریلا نہیں ہے, یہ امبریلا ہے. یہ کنالج نہیں نالج ہے, یہ نائف نہیں کنائف ہے. اس نے بتا دیا کہ ایچ 4 لائنوں پہ آئے گا, پی 4 لائنوں پہ آئے گا, ایس 3 لائنوں پہ لکھنا ہے. تمہارے سوشے ڈنڈے شنڈے سارے ٹھیک کرا دیے. میں نے اب اپنے بچوں سے کہا, انہوں نے بھی ایسے ہی پڑھا تھا جیسے آپ نے پڑھا. میں نے ان کو کہا بیٹا اب یہ کس نے ٹھیک کروانا تھا؟ ہم نے تو قرآن پاک کے ساتھ سلوک ہی وہ کیا. اب دیکھیں جب میرے بچے نے اسکول کی ٹیوشن جانا ہوتا ہے امی کے ہاتھ میں بھی ڈوئی ہوتی ہے, چمٹا ہوتا ہے, چل ٹیوشن چل ٹیوشن. میں تیرے ابے نوں دس نہیں ہے تو ٹیوشن کیوں نہیں گیا؟ اور جب قاری صاحب کے پاس جانا ہوتا ہے, قاری صاحب آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج اس نے نانوں گھر جانا ہے, قاری صاحب آج آپ چھٹی کر لیں. دروازے پہ کیا ہوا قاری صاحب؟ وہ میرا بچہ کہتا ہے جی میں نے قرآن پڑھ کر کرنا کیا ہے جب میں نے کل قرآن پڑھ کے مارکیٹ میں جانا ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی قرآن پڑھے بندے کی ویکنسی نہیں. وہ کوئی تمہیں حساب کتاب آتا ہے, وہ تمہیں کوئی ایکسل شیٹ بنانی آتی ہے, کوئی نیٹ براؤز کرنا آتا ہے, ای میل کر لیتے ہو. ہم نے اس کو قرآن کو بے وقت ہی کر دیا. اب سمجھیے ذرا یہ ہماری بے توقیری ہے نا. یعنی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس قرآن قاری کی عزت کیا ہے ہم سارے ہی قاری بنتے. اب سر پلیز آپ جن بھائیوں نے پڑھا تھا وہ سنیں. اب اصل لفظ ہے الحمدللہ. ہم میجورٹی عمومی طور پر پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہمیں سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے, ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ. یہ الحمدللہ نہیں ہے, یہ وہی ہے جو استاد صاحب نے پڑھا الحمدللہ. اب آپ اس کے ترجمے پر غور کریں. الحمدللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور الحمدللہ کا آپ تصور نہیں کر سکتے, اس کا ترجمہ نعوذ باللہ تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. جنہوں نے قرآن کی غلطیاں ٹھیک کروانی تھی وہ چلے گئے. حافظ صلاح الدین یوسف صاحب اللہ ان کی قبر پر کروٹ کروٹ رحمت نازل کرے. ہمارے استاد قاری ادریس عاصم رحمہ اللہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کا تلفظ ٹھیک کرواتے لگا دی. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی خدمت کا موقع دیا. میں جو پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کی ریویو کمیٹی کا ممبر ہوں. جب ترجمہ قرآن یہاں پر لاگو ہوا ہمارے یہاں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کا موقع دیا. پنجاب کے اندر جتنا بھی ترجمہ قرآن کا سلیبس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھوں سے اور ان آنکھوں سے پڑھنے کا اور ان کی کریکشن کرنے کا موقع دیا. پنجاب قائد کو جب ترجمہ قرآن کا میڈیول ڈیولپ کرنے کا موقع آیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, ہم نے بتایا لوگوں کو. تو ہمیں پھر لوگوں نے کہا کہ آپ جو اتنا اس کا شور کرتے ہو تو کوئی کام ہی کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا. میں آپ کی انتظامیہ کو چاہوں گا, استادوں کو چاہوں گا, اور میں وہ دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو. یہ ویسے میں 5 قاعدے ہیں, یہ پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سے منظور ہے. آپ کا اپنا کوئی اسکول ہے, آپ کے جاننے والوں کا کوئی اسکول ہے, وہاں یہ ریکمینڈ کریں
PCTB سے اپرووڈ ہے. اب ہم نے کیا کیا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کو الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی پڑھاتے ہیں نا، A سے ایپل، B سے بال، C سے کیٹ پڑھاتے ہیں نا. یار اس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآنی الفاظ کے ذریعے، قرآنی حروف کے ذریعے قرآنی الفاظ نہیں پڑھا سکتے؟ بس آخری 2 منٹ ہیں، مجھے کوئی بندہ بولے بغیر ہاتھ کھڑا کر کے بتائے یہ جو الفابیٹس ہیں، قرآنی الفابیٹ جو قرآنی حروف تہجی ہیں، وہ کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، میں صرف پوچھنا چاہتا ہوں. ہاتھ کھڑا کر لیں، بول لے نہیں کوئی بندہ. قرآنی حروف تہجی کتنے؟ 1 2 3 4. ماشاء اللہ. بھائی صاحب ذرا نظر مارے. اب دیکھیں میں آپ سے بالکل شکوہ نہیں کرتا ہوں. اچھا میرے پیارے بیٹے، یہ بلیک سوٹ والا بیٹا کھڑے ہو کر زور سے بتاؤ. 29 ہے. شاباش، گڈ، بیٹھ جاؤ. قرآنی جو حروف تہجی ہیں وہ 29 ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو لگائے اور پاسے ہوا. وہ فہد مصطفیٰ کا شو دیکھتے ہیں، وہاں سے موٹر سائیکل ملے گا، وہ پوچھتے ہیں آ جاؤ جس کو ڈانس کرنا آتا ہے وہ ڈانس کرو. ہماری اصل وہ نہیں ہے. ہماری اصل اللہ کی قسم صبغت اللہ ہے. وہ اللہ کا رنگ ہے. وہ اللہ کا رنگ ہمارے اوپر کیسے چڑھے گا؟ وہ قرآن کے ذریعے چڑھے گا. بھائی قرآن پڑھیں گے تو چڑھے گا، قرآن سمجھیں گے تو چڑھے گا، قرآن کے اندر غور و فکر کریں گے تو چڑھے گا. تو ہم نے ایک کوشش کی، اس کو ہم نے 3 زبانوں میں تیار کیا، عربی، انگلش، اردو. اب جو ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو عربی آتی ہے، ان کو انگلش آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، عربی نہیں آتی. جو بچہ مدرسے میں آ جاتا ہے اس کو عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، انگریزی نہیں آتی. تو ہم نے یہ کیا، ایک تو ہم نے اس میں تصویریں دے دی، اور تصویریں وہ دی ہیں، ان الفاظ کی تصویریں دی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں. ہر قرآنی حرف کے ساتھ ایک قرآنی لفظ دے دیا. مثلا با ہے نا، با سے ہم نے پڑھا دیا بیتن. بیتن کو اردو میں کہتے ہیں گھر، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ہوم یا ہاؤس. یعنی یہ تو پہلے سے آتا ہے اس کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس میں تجوید بھی بتائی ہے. پورے ان 29 حروف میں 4 حرف ایسے ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اب ہمارے قاریوں کا بھی امتحان ہے جو بچے مدرسے والے ہیں. 4 حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کس کس کو پتہ ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. سوکھا تو حلوہ سب نے کھا لیا. ہاں جی، اب گنتے ہم. اب گنے جی، 1 2 3 4، بس باقی 5 ہو گئے. یہ کرنے کا کام ہے. پتہ ہوگا بچوں کو، استاد صاحب نے پڑھایا ہوگا، بتایا ہوگا، نہیں ذہن میں. وہ پیچھے سے جو بچہ جس نے ہاتھ کھڑے، بتاؤ بیٹے کون سے؟ شاباش، زور سے. فا، با، میم. غلطی ہو گئی بیٹے، آپ بتاؤ. با، فا، میم، واو، 4 حروف ہیں. یعنی بیٹے گڈ ہو گیا، شاباش. دیکھو ان حروف کی مسٹری ہے، ان کے پیچھے سائنس ہے. وہ 4 حروف جو ہونٹوں سے ادا ہونے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 4 ہیں. ان میں با ہے، فا ہے، میم ہے، واو ہے. آپ ذرا سارے ہی ان کی پریکٹس کریں ذرا ایک دفعہ. بولے گا ذرا، با، میم، فا، واو. یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. دیکھیں اپنی اپنی قسمت ہے. کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب تو دینا ہی ہے نا، پوچھا تو جائے گا. یہ جو ہمارے اساتذہ کوشش کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی کوشش ہے. اتنے بچوں کو، کمپیوٹر کے بچے ہیں، ٹیلی فونوں کے بچے ہیں، موبائل میں گھسے ہوتے ہیں بچے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو موبائل لے کر دیے. اب وہ کون ان کے قرآن کے تلفظ ٹھیک کروائے؟ سر مبارکباد ہے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، جنہوں نے اتنا اس کو مینج کیا ہوا ہے. یہ بالکل وہی مثال ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. سارے آگ میں ڈالنے والے تھے، لیکن وہاں ایک چڑیا تھی نا. چڑیا کیا کر رہی تھی؟ اپنی چونچ میں پانی ڈال کر آگ پر ڈال رہی تھی. تو کسی نے کہا چڑیا تو پدی سی چڑی ہے، اور تیری چونچ میں اتنا سا پانی آتا ہے، یہ تو آگ بجھا لے گی. اس نے کہا حضور آگ بجھانے کا دعویٰ تو نہیں کیا میں نے،
میں تو صرف یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کل قیامت والے دن جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ پوچھے گا آگ لگانے والے کون تھے اور بجھانے والے کون تھے، تو میں بجھانے والوں میں کھڑی ہوں۔ میرے بھائی صاحب، مسجد کی انتظامیہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے اس ماحول میں اپنی مسجد میں یہ گھروں کے بل آئے چیزیں نکل گئی ہیں، بچوں کو پنکھے، اے سی، کارپٹ اہتمام کرنا، آپ کو مبارک ہو۔ اس کے ساتھ اگر آپ ان کو قرآنک لرننگ کر دیں، یہ جس بچے نے میٹرک کیا ہوا ہے نا وہ یہ پڑھا سکتا ہے، وہ اس کے لیے کوئی میٹرک پاس بچہ حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، تو ایک ویکنسی کریٹ کر لیں، بچوں کو ترجمہ پڑھائیں، ان کو چھوٹی جن کا حفظ ہو جاتا ہے وہ منزل نکالنے کے لیے آتے ہیں، ان کو ترجمہ بھی سکھائیں، ان کو ترجمہ بتائیں، یہاں سے ان کو ترجمہ قرآن کی ابتدائی، تاکہ جب وہ یہاں سے اسکول جائیں ان کا اور عام بچوں کا فرق ہو۔ تو ہم نے کیا کیا، اس میں تلفظ بھی، یہ دیکھیں با، ہونٹ بنے ہوئے نا، ہم نے بتا دی یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، حروف کی شکلیں بتا دیں۔ با دیکھیں، اب جب ہم اردو میں بلب لکھتے ہیں تو جو شروع میں با ہے وہ اور طرح کی ہے، جو آخر میں وہ اور طرح کی ہے۔ جب ہم طبیب لکھتے ہیں نا اردو میں، درمیان میں با اور طرح کی ہے، آخری با اور طرح کی ہے۔ تو ہم نے حروف کی شکلیں اس میں بیان کر دی، پھر ہم نے اس میں زبر زیر پیش پڑھا دیا، قرآنی مثالیں دے دیں، پھر اس کے بعد ہم نے حروف ہلکی، ادغام، غنہ، مد، شد، تقریباً اس قاعدے میں 2000 قرآنی الفاظ ہم نے پڑھا دیے، اور وہ پورے جب قرآن پاک میں ریپیٹ ہوں گے تو وہ 16000 بنتے ہیں، یعنی ایک قاعدہ پڑھنے کے بعد ہمارے بچے کو 16000 قرآنی لفظ عربی، اردو، انگریزی میں آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں الف سے اللہ، با سے بیتن، ہوم گھر، تا سے ترابن مٹی کلے، سا سے ثمرن پھل فروٹ، جیم سے جملن اونٹ کیمل، ہا سے حرسن کھیتی فیلڈ، خا سے خبزن روٹی بریڈ۔ اس طرح کر کے ہم بچوں کو قرآنی الفاظ عربی، انگلش اور اردو تینوں زبانوں میں سکھا دیتے ہیں۔ تو میں انتظامیہ کو کہوں گا اس کے لیے اگر آپ مجھے کبھی دوبارہ بھی بلائیں تو جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو میں اس کی باقاعدہ ٹریننگ بھی دے سکتا ہوں، اور ان کو پڑھا بھی سکتا ہوں، سمجھا بھی سکتا ہوں۔ اور اسی طرح پھر ہم نے ترجمہ قرآن، بچوں کو آگے ترجمہ قرآن لگا دیا۔ اسی طرح ہم نے نماز کی ایک کتاب تیار کی، بچوں کو نماز کا ترجمہ، تاکہ بچے اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو یہ بھی ایک کام ہے، میں کوئی قاعدہ بیچنے نہیں آیا، مجھے شاہد بھائی نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے، یہ ضرور انٹروڈیوس کروائیے گا۔ ویسے میں پنجاب یونیورسٹی میں استاد ہوں، پورے پاکستان میں ٹیچر ٹریننگ کرواتا ہوں، جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں۔ تو آخری اور پہلی بات یہی ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، لوگوں اللہ کا رنگ اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، جب بندے کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے پھر بندہ اللہ والا بن جاتا ہے، اور پھر جو اللہ والا ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پھر وہ لوگوں کی منتیں ترلے نہیں کرتا، اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کا توکل اللہ پر مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، پھر وہ کھڑے رہے، انہوں نے استقامت، پھر اللہ نے ان کے لیے فرشتے اتار دیے۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کی مسجد، یہ آپ کا ادارہ، یہ آپ کا گلشن، یہ سدا قائم دائم رہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی رہے، یہ قیامت کی دیواروں تک اسی طرح یہاں سے فیض چلتا رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، توفیق دے، طاقت دے، آپ اسی طرح خدمت قرآن کرتے رہیں۔ واللہ بہت بڑا کام ہے۔ اور حافظ صاحب، آپ نے اب جو قرآن پڑھ لیا ہے، یہ اساتذہ نے آپ کو یاد کروا دیا، یاد رکھنا آپ کا اور یاد رکھوانا آپ کے والدین کا کام۔ صرف نام کے ساتھ حافظ لگانے سے کام نہیں چلے گا، اب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اس کو روز پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اور پھر اس کے مفاہیم کو سمجھنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس قرآن کے بدلے میں قیامت والے دن جو عزتیں عطا کرے گا، جو رفعتیں عطا کرے گا، جو مقام عطا کرے گا، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے جن کی قیامت والے دن قرآن میں سفارش کر۔
کیا کہے گا قرآن آ کر؟ اس دن پتہ چلے گا اس میڈل کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا ان کی کہنا پھر تو ہے۔ قرآن کہے گا یا اللہ انہوں معاف کر۔ قرآن کہے گا میں سفارش کرتا ہوں، اللہ کہے گا اچھا تو نے کہہ دیا میں نے تیری سفارش مان لی۔ یہ میرا مستقبل ہے، یہ میرے بچے یہ قرآن پڑھیں گے، ان کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے، یہی ہمارا کمائی اور یہی مستقبل ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حافظوں کو پکا حافظ عالم بنا دے، اور ہمارے اساتذہ کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے، اور وہ ہمارے اساتذہ جو دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اے میرے کریم اللہ یہ تیرے قرآن کی تلاوت کی مجلس، اے تیرے قرآن کے قاریوں کی مجلس، یہ تیرے قرآن کے حافظوں کی مجلس، یہ تیرے قرآن سے محبت کرنے والوں کی مجلس۔ میرے مولا جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اسی طرح قیامت والے دن اپنے نبی کے حوض کوثر پر اکٹھا کر دینا، پھر اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت سے بہرہ بھر کر دینا۔ میرے مولا ہمارے قاریوں کی خیر فرما، ہمارے حافظوں کی خیر فرما، یہ قرآن کی تعلیم دینے والے میرے مولا یہ تیرے ولی، یہ اولیاء الرحمن ہیں، یہ اہل قرآن ہیں، اللہ ان کو برکتوں سے نواز دے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، اللہ ان کے تھوڑے میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں، بچے بوڑھے عورتیں مرد، میرے مولا تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ میرے مولا زندگی کے اس سفر میں ہمارے وہ عزیز پیارے رشتہ دار بھائی بہنیں بزرگ ہمارے اساتذہ جو یہ دنیا چھوڑ کر تیرے پاس آ چکے ہیں، میرے کریم اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں قرآن سمجھنے والا بنا دے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ کل قیامت والے دن جن کی قرآن نے سفارش کرنی ہے میرے مولا ہمارا شمار ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اے میرے کریم اللہ ہم پر کرم فرما، اے میرے رحیم اللہ ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تیرے رنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، ہمارے اوپر اپنا رنگ چڑھا دے، اپنے رنگ میں رنگ دے، اپنے بندے بنا دے، عباد الرحمن بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آجو بیٹے آجو، لے اور اس میں تھوڑا رک جائیں، اصل تو یہ بچوں کی تقریب ہے بھائی، آ جائیں شاباش، ان کی حوصلہ افزائی کریں شاباش۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیں نا یہ ہے اصل ان بچوں کے لیے تحائف انعامات، بس اب کہاں کس کو بتائیں جا کر کے ہمارے بچوں کے لیے انعامات کا شاباش شاباش۔ تو میں اگین بھی آپ سب کو انتظامیہ کو کہتا ہوں کہ ان بچوں کے شایان شان، ان کا اکرام عزت ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، شاباش شاباش۔
अस्सलाम वालेकुम, शाबाश, खुद दे अपने हाथ से, शाबाश शाबाश, इधर देखो, इधर देखो, शाबाश शाबाश, बहुत मुबारक हो आपको, शाबाश शाबाश, आ जाओ शाबाश शाबाश, वालेकुम अस्सलाम, शाबाश, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, जीते रहें, सलामत रहें, आप आबाद रहें, आ जाओ बेटे, शाबाश, को पैसे पूसे देने वाला बंदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, शाबाश शाबाश, चलें चलें, आ जाओ शाबाश शाबाश शाबाश, देखो ना घड़ी दी है भाई ने, हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश, आ जाओ, गुड हो गया, शाबाश 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 शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एप्पल वॉच है, आ जाओ, शाबाश, एक और आ गई है राडो, ऐसे दिखाओ ना भाई, शाबाश, गुड। अब देखिए ना, स्कूलों में मीना बाज़ार के नाम पर हम सारे बच्चों को, उनकी माओं को वक्त पड़ा होता है, मैकरोनी बनानी है, तुसी चिकन लिया के दियो, फलाना करो, टमकाना करो, इत्थे बस माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, हाँ जी, चले कोई बात नहीं, आ जाओ, शाबाश शाबाश, इतनी सारी चीज़ें माशाल्लाह, देखो देखो देखो, ये लो, ऐसे दे अपने भाई, गुड हो गया, शाबाश, ये हुई ना बात, गुड हो गया, शाबाश शाबाश, आ जाओ भाई, आ जाओ, माशाल्लाह, वड्डा ही कोई नाम है, गुड हो गया, शाबाश, दिल खुश कर दिया आपने, शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह, अपने भाई से भी सलाम ले, इतनी सारी घड़ियां जमा हो गई हैं, शाबाश, गुड हो गया, शाबाश भाई, सही जमा करना इधर देखो ना, उधर देखो, कैमरे की तरफ, गुड हो गया, शाबाश 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 शाबाश, हाँ जी, बस आ जाओ यार, आ जाओ, ले आओ भाई, जल्दी ले आओ, शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह, उधर देखें कैमरे की तरफ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये हुई ना बात, शाबाश, आ जाओ आप साहब, आ जाओ, हाँ जी, शाबाश शाबाश, चलें चलें चलें, शाबाश, हाँ जी, हुण बधाइयाँ और वेला, हाँ जी, माशाल्लाह, क्या बात है, गुड हो गया, शाबाश, हाँ जी, हाँ जी, ये देखो ना, और ये यार मेरी तरफ से भी ले लो थोड़े से पैसे, लो, ये लो, शाबाश, ये लो, शाबाश, गुड हो गया, चलें चलें चलें, बाकी बाद में अपनी तरफ से दे देना, अब बंदे कहते नहीं हम सामने दिखलावा नहीं करना चाहते, बाद में आप सर की मुट्ठी में दे देंगे, चले, गुड हो गया, शाबाश।